بسم الله الرحمن الرحيم والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت 4 سے آیت 7 تک پڑھی گئی۔ 2 روز سے آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی تقدیر پر، اور ہمارے ساتھ جو کچھ احوال پیش آتے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، لیکن وقت پر مکتوب کے حساب سے جو لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے ہماری زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ نئی چیز کوئی بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے جو اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ حدیث کے اندر ہے، احادیث قدسیہ میں، کہ انسان قیامت میں جب آئے گا تو اللہ پاک فرشتے سے کہیں گے جو تقدیر میں کتاب لکھی تھی وہ لاؤ، اور بندے کو بلایا جائے گا تو تقدیر میں جو 50,000 سال پہلے لکھ دیا اللہ نے وہ، اور بندہ دنیا میں آیا 50,000 سال پہلا نہیں بلکہ 100,000 سال بعد، تو دونوں کو ملایا جائے گا تو ہو بہو دونوں وہی ہوگا، کیونکہ جو لکھ دیا تھا وہی، ظہور اسی کا ہوتا ہے۔ ظہور سمجھ لیں، یعنی ظاہر وہی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ احوال پر انسان کو دلگیر نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے راضی رہنا۔ کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے بدلنے کا طریقہ دعا ہے اور شکوے شکایت نہیں۔ اب آج کی جو آیت آ رہی ہے، بات رہ جاتی ہے بیچ میں، اللہ رب العزت جس طرح وہ ہمارا خالق ہے اور ہمارے نفع کی کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا کیا، جانور مویشی بھی ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اب بکرا کا گوشت کھاتے ہیں، دوسرا گوشت کھاتے ہیں، مرغیاں کھاتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں۔ تو یہ جو جانور ہے، جس طرح ہماری خوراک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہمارے جانور کی بھی خوراک اللہ نے پیدا کی۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ اللہ طرف ہو گیا، اللہ اسی کو کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، پھر ایک اور بات آئے گی، والذی اخرج المرعى، اور اللہ کون ہے؟ والذی قدر فہد، دوسرا آ گیا والذی اخرج المرعى، جس نے نکالا چارہ، مرعى چراگاہ، کہ جانور کھاتا ہے گھاس پھوس یا دنیا کی جتنی چیزیں، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ۔ اللہ پاک نے نظام یہ بنایا ہے کہ جس طرح ہم غلے سے دانہ نکال کے اپنے لیے استعمال کر لیتے، اور اسی غلے کی جو بھوس ہوتی ہے وہ ہم جانور کو کھلا دیتے، جیسے گندم ہم کھا لیتے، اور گندم کی بھوس کسان اسٹور کرتے ہیں، ہم گاؤں کے لوگ ہیں کہ سال بھر گائے بھینس بکریاں جتنے جانور ہیں اس کو وہ کھلاتے ہیں۔ اللہ نے نظام یہ رکھا کہ اگر وہ ہرا ہرا رہے تو خراب ہو جائے گا، تو اللہ نے اس کو خشک کر دیا، اور خشک کرنے کے بعد تاکہ وہ لمبی مدت تک، جیسے ہم گوشت فریج میں اسٹور کرتے ہیں، بھوس کو کسان اپنے بھوسکار میں، جہاں پر وہ بھوس چارہ رکھا جاتا ہے وہاں اسٹور کرتے ہیں۔ جانوروں کی غذا کا انتظام کیا، یعنی اول نہایت سبز خوشنما گھاس چارہ زمین سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو خشک و سیاہ کر ڈالا تاکہ خشک ہو کر ایک مدت تک جانوروں کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے، اور خشک کھیتی کٹ کر کام میں آئے۔ اب آگے چلیے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے پیچھے گزر چکا ہے سورہ قیامہ میں
کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیات الہیہ لے کے آتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب جبرائیل سناتے تو فوراً اپنی زبان سے اس کو دہراتے تاکہ میں آیت نہ بھول جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا تھا کیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو پڑھ کر کے سنائیں تو قرآن سنتے وقت بندہ خاموش رہے، زبان کو بھی اپنے حرکت نہ دے۔ یہ قرآن کا اللہ کے ادب ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدشہ آپ کو ہے کہ میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے کہا کہ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کی زبان پر قرآن کو جاری کرنا ہمارا کام ہے۔ جس طرح میں نے قرآن نازل کیا ہے، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کرنا، اور پھر قرآن کی آیتوں کا کیا مفہوم ہے، کیا معانی ہے، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس میں بھی آپ کو کسی خدشہ کا خیال نہیں کرنا ہے۔ اس کے معانی اور اس کے مفہوم اور اللہ پاک جو مطلوب ہے قرآن کی آیت سے، وہ آپ کی زبان پر اللہ آپ کے جاری کر دیں گے۔ لہذا یہ خدشہ خطرہ مٹا دیجئے۔ ہاں، اللہ ہی اگر چاہیں گے تو قرآن میں ایک چیز ہے نسخ۔ نسخ بولتے ہیں کہ یہ حکم وقتی طور پر نازل ہوا ابھی، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ حکم نہیں رہے گا۔ تو ایسی آیتوں کو اللہ بھلا دیں گے، جس طرح اللہ نازل کریں گے اللہ بھلائیں گے، تو اس میں بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی وسوسہ خیال دل میں نہیں لانا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، البتہ ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر نہ بھولیے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم پڑھا دیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ چاہے گا وہ حصہ کہ جو وقتی حکم تھا نازل ہو گیا، اب وہ نہ آیت پڑھی جائے نہ اس کا حکم باقی رہے، یہ گزر چکا ہے پیچھے ہمارے درس میں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظت قرآن کا انتظام، یعنی جس طرح ہم نے اپنی تربیت سے ہر چیز کو بتدریج اس کے کمال مطلوب تک پہنچایا ہے، آپ کو بھی آہستہ آہستہ کامل قرآن پڑھا دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سناتے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے، ہر سال ایک دفعہ سناتے تھے، لیکن جس سال تشریف لے گئے اس سال آپ نے 2 بار قرآن سنایا ہے صحابہ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کو۔ لوگ جبرائیل کو نہیں دیکھتے تھے۔ چلو، اور ایسا یاد کرا دیں گے کہ اس کا کوئی حصہ بھولنے نہ پائیے گا، بجز ان آیتوں کو جن کا بالکل بھلا دینا ہی مقصود ہوگا۔ یہ بھی ایک قسم کا نسخ ہے، یعنی پہلے یہ حکم آیا تھا، اب یہ حکم ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھی اٹھا لی اور حکم بھی اٹھا لیا ہے۔ وقت کے ہو گیا، 1 منٹ باقی، چلیے تو 1 منٹ میں بات نہیں ہوگی۔ سنیے، قرآن کو یاد رکھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی حفاظت کرو، نگاہ داشت کرو۔ یہ مطلوب کن لوگوں کا ہے کہ جو لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں ان کو قرآن کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور قسم کھا کے کہتے ہیں، جس طرح اونٹ اپنے جو اس کے ٹانگ میں رسی باندھ دی جاتی ہے چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے، قرآن اگر اس کی طرف سے غفلت کی جائے تو اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دلوں سے نکل جاتا ہے۔
اس لیے جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں ان کو روزانہ ریویژن کرنا چاہیے. اگر ریویژن نہیں کریں گے تو قرآن جیسے اونٹ چلا جاتا ہے بھاگ کر کے، قرآن بھی بھاگ نکل جائے گا. اور ایک روایت اور سن لیجیے، اللہ تعالی ہم سب کی بڑی حفاظت فرمائے، آمین، بہت حفاظت فرمائے. سنیے، رسول اللہ حضرت سعد بن مسعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھ کر بھلا دیتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوری ہو کر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یا اللہ ہم نے بھی جو قرآن یاد کیا ہے اس کو اللہ یاد رکھنے کی توفیق دے. آمین. چلیے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. دیکھیے